جس میں سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کا تذکرہ پچھلے درس میں آخر میں ہوا اور ہمارا وقت تمام ہو چکا تھا، لہٰذا ہم اسی بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے نمبر 7 پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور مومنوں کی ماں حضرت زینب بنت جحش کا تذکرہ 7ویں نمبر پر کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، شادی کی۔ وکانت قبلہ عند زید بن حارثہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے زید ابن حارثہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، ان کی زوجیت میں تھیں۔ یہ حضرت عمر کی خلافت کے ابتدا میں ان کی وفات ہوئی، اور یہ وہی ام المومنین ہیں جن کی شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بذات خود 7ویں آسمان کے اوپر سے کی، جس کا تذکرہ سورۃ الاحزاب میں ہے۔ اور ان کے ذریعے سے نکاح کر کے، ان کا نکاح کروا کے، دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کئی باتوں کی وضاحت بھی کر رہے تھے۔ پہلے ان کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید سے کروایا کہ ایک قریشیہ خاتون کی نکاح ایک غیر قریشی سے جو آزاد کردہ غلام تھے۔ تو ایک بات یہ کہ رشتے، تعلق اور نکاح کے معاملے میں خاندان، برادری، قبیلے کا اعتبار نہیں ہے، کو کفاءت دیکھی جائے گی، کفو ہونا، یہ دراصل ایمان اور تقوی کی کفاءت دیکھی جائے گی۔ ایک ہی جیسا ہم مثل اور برابری، فقہ کی کتابوں میں، خاص طور سے حنفی فقہ میں یہ اس طرح کی بڑی بحثیں ہیں کہ قریشی کا نکاح فلاں دوسرے برادری کے مرد سے، عورت سے نہیں ہو سکتا، اس کا اس سے نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن حدیث کی تعلیمات کے بالکل کھلے طور پر خلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس واقعے کے ذریعے سے بھی، اور ایسے صحابہ میں کئی واقعات ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن کا نکاح حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروائی۔ ایسی بہت سی مثالیں ہیں۔ تو بہرحال ایک مقصود تو یہ تھا کہ اس کا رد ہو۔ پھر ان سے طلاق ہوا۔ حضرت زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹھے تھے۔ بعد میں حضرت زینب کا نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ہوا تو یہاں اس بات کی بھی وضاحت اور تردید کرنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسوے کے مطابق، صرف زبانی طور سے نہیں، عملی نمونے کے ساتھ بھی، کہ منہ بولے رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے اسلام میں۔ اگر کوئی کسی کا منہ بولا بیٹا بنتا ہے تو وہ سگے یا حقیقی بیٹے کی طرح حقوق کا حامل نہیں ہوتا، یا اس پر حقیقی باپ بیٹے کے احکامات جاری نہیں ہوں گے وراثت میں اور دوسرے امور میں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے کیونکہ عربوں میں منہ بولے بیٹے کو بھی حقیقی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اسلام سے پہلے، اور یہ اندیشہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت زینب سے، حضرت زید سے طلاق کے بعد اگر شادی ہوتی بھی ہے تو لوگ اس پر شور اور ہنگامہ مچائیں گے، جیسا کہ ان کی عادت تھی۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں جھجک بھی رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں کہا وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَىٰ، آپ لوگوں کا اندیشہ اور خوف رکھتے تھے، اللہ زیادہ حقدار تھا کہ اس سے ڈرتے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شادی حضرت زینب سے کروا دی۔ صحیح بخاری میں روایتیں ہیں کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین کے درمیان اپنے آپ کو اس طریقے سے اس بات پر فخر کے ساتھ ذکر کرتی تھی کہ زوجکن اہالیکن، کہ تمہاری شادیاں تو تمہارے گھر والوں نے کی، وزوجنی اللہ من فوق 7 سماوات، اور میری شادی اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، ان کا اشارہ اس آیت کی طرف تھا کہ فلما قضا زید منہا وطرن زوجناکہا، کہ جب زید نے ان سے اپنی ضرورت پوری کر لی، اپنا معاملہ ختم کر لیا، تو ہم نے آپ کی شادی ان سے کر دی۔ یہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال یہ ان کی اور بھی فضیلتیں ہیں، ہم فی الحال تفصیل میں نہیں جا سکتے۔ چنانچہ جب انہوں نے بیان کیا، شیخ دکتور ضیاء الرحمن کہہ رہے ہیں کہ ولما، جب کئی ممالک عمر فاروق کے زمانے میں فتح ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حصہ جو ان کے فرض کا کے طور پر متعین تھا ان کو پہنچایا، تو وہ رونے لگی اور اللہ سے یہ دعا کی کہ اگلا سال وہ نہ دیکھیں یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لیں۔ جیسا کہ دنیا کے قلت اور ایک تنگی کی حالت میں ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا سے گئے تو وہ بھی یہ چاہتی تھی کہ ایسی ہی حالت میں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملوں اور میرے بھی اس دنیا سے رخصتی ہو جائے. چنانچہ وہ اگلے سال پورا سال ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئی. 8ویں نمبر پر تذکرہ ہے حضرت جویریہ بنت حارث ابن ابی درار